ایک شخص ناپاک کپڑے پہن کر نماز پڑھ لے، یا اپنے جسم سے کسی نجاست کو دور کرنا بھول گیا، یا نماز کے دوران منہ سے اچانک کوئی لفظ نکل گیا، مثلاً آپ کو چھینک آئی تو الحمدللہ کہنے کے بجائے آپ نے کہا اوہو. کبھی کبھی منہ سے ایسا کوئی لفظ اچانک نکل تو آپ کہتے ہیں یہ کیا کہہ دیا میں نے، یا الحمدللہ بھی نہیں کہنا چاہیے نماز میں تو، لیکن نکل گیا، عادتاً نکل گیا منہ سے، تو یہ بھول چوک ہے. یا روزہ رکھ کے آپ نے فریج کھولا اور آپ کو پیاس لگی تو بھول کے آپ نے کچھ نکال کے پی لیا. یا احرام کے دوران آپ نے بھول چوک کر کوئی ایسا کام کر لیا، یعنی آپ گئے اور آپ نے حسب معمول خوشبو والے صابن سے اچھی طرح اپنے آپ کو دھو لیا، نہا لیا، بعد میں خیال میں تو احرام سے تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو بہرحال یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بھول چوک سے تعلق رکھتی ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی موقع پر روزے میں، نماز میں، ان چیزوں میں، طہارت کے معاملات میں بھول چوک کا شکار ہو جاتے ہیں. بعض اوقات وضو کیا ہوتا ہے لیکن پھر وضو نہیں رہتا، لیکن ہمیں یہی ہوتا ہے نہیں ہم نے تو کیا ہوا ہے وضو، اور جو وضو کا ٹوٹنا ہے وہ بھول چکا ہوتا ہے، اور اسی وضو میں نماز پڑھ لیتے ہیں جبکہ وضو نہیں ہوتا. تو یہ سب کچھ بھول چک ہے. ایسی غلطی جو ہے معاف ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں. تو حدیث میں آتا ہے قد فعلت، میں نے کر دیا، معاف کر دیا. پھر اسی طرح بعض اوقات ہم نے یہ مثالیں اس لیے دے رہی ہوں کہ چونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، بھول چکے ہیں، تو اس وقت ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں اور پھر تکلیف میں پڑ جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، ٹیک اٹ ایزی. آپ نے جان کے نہیں کیا، مثلا کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی آپ نے، اور پھر اچانک سے آپ نے وہ کر لیا، آپ بھول گئے کہ اوہ میں نے تو قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں نے نہیں کرنا. اسی طرح غلطی سے آپ نے کسی کا کوئی نقصان کر دیا، آپ سے کسی کا برتن ٹوٹ گیا، حالانکہ آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا توڑنے کا، ٹوٹ گیا. اب اس سے آپ کو گناہ نہیں ہوگا، اگرچہ غلطی ہے. ہاں اگر آپ بہت ہی کیئر لیس تھے اور آپ کہتے کیا فرق پڑتا ہے ٹوٹ جائے، وہ پھر اور چیز ہے، وہ معاملہ الگ ہے. لیکن جنرلی انسان جب بھول جاتا ہے تو اس پر اس کی پکڑ نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ مثلاً وضو کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ بھول گئے، واش روم جانے سے پہلے آپ دعا پڑھنا بھول گئے. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی نا، ہم سب کے ساتھ ہوتی رہتی. کچھ فرائض ہوتے ہیں، واجبات ہوتے ہیں، کچھ سنتیں ہوتی ہیں، کچھ مستحبات ہوتے ہیں. تو بعض اوقات ہم چلے مستحبات اور سنتیں بھول بھی جائیں تو فرائض تو نہیں بھولنے نا. بعض اوقات نماز تک لوگ پڑھنا بھول جاتے. زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہوگا کہ آپ کہتے اوہ، کبھی آپ اذکار کرنا بھول جاتے. تو یہ بھول ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے. انسانوں کا جو مادہ ہے اس کے اندر ہی نسیان موجود ہے. آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی تھی، بھول گئے تھے، حالانکہ رب نے ان کو بلا واسطہ ڈائریکٹ حکم دیا تھا. ہمیں تو پیغمبروں کے واسطے سے ملا ہے نا، یہ کرنا یہ نہیں کرنا. لیکن آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. لیکن پھر کیا ہوا، براہ راست لیا ہوا حکم بھی بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا تھا، شیطان کی باتوں میں آ گئے. تو ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی مزید وضاحت فرمائی ایک حدیث میں، بے شک اللہ نے میری امت سے غلطی، بھول اور جس چیز پر لوگوں کو مجبور کر دیا جائے اس سے درگزر کیا ہے. یعنی بعض اوقات آپ خود ایک کام بالکل نہیں کرنا چاہتے، بالکل نہیں کرنا، لیکن آپ کے اوپر ایسا دباؤ ہوتا ہے ہسبینڈ کی طرف سے یا والد کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے، ایسا دباؤ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کی بات نہ مانیں تو بہت بڑے کانسیکوینسز آپ پر آ سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں استقراہ کے ساتھ انسان اگر کوئی چیز کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی معافی کا بھی وعدہ کیا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھول کی وجہ سے یا غلطی سے کوئی کام کر دینے کی وجہ سے پکڑ نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھول گیا اور اس نے کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اللہ نے اس کو کھلایا اور اسی نے پلایا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے تاکہ لوگ آپ سے مسائل پوچھ سکیں. ایک شخص آیا اور کہنے لگا مجھے پتا نہیں تھا، میں نے ذبح کرنے سے پہلے ہی سر منڈا لیا. آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، آپ ذبح کر لو. ایک دوسرا آیا، کہا میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے ہی قربانی کر لی، مجھے پتا نہیں تھا. آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، آپ رمی کر لو. ایک اور شخص آیا، اس نے بھی اسی طرح کچھ آگے پیچھے کر لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال ہوا جو کسی نے آگے پیچھے کر لی تھی تو آپ نے یہی فرمایا کوئی بات نہیں، اب کر لو. یہ ہے دین کا آسان ہونا. لا علمی کی بنا پر اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہو گئی کوئی بات نہیں،
ہاں جان بوجھ کے اور کوتاہی اور سستی کی وجہ سے وہ پھر اور بات ہے. ارادتاً کوئی گناہ کیا تو اس پر پکڑ ہے. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں جس میں تم نے خطا کی، اور لیکن جو تمہارے دلوں نے ارادہ کیا یعنی اس پر پکڑ ہے. حقوق العباد کا معاملہ تھوڑا سا مختلف، کیونکہ حقوق اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے ہیں نا تو وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد میں بھول چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں انسان کو دوسرے کا حق ادا کر دینا چاہیے. اس سلسلے میں ایک روایت ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو حسن اور حسین دونوں رو رہے تھے. پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. حضرت علی باہر نکلے، انہیں بازار میں ایک دینار پڑا ہوا ملا تو وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بتایا تو انہوں نے کہا فلاں یہودی کے پاس جائیں اور آٹا لے آئے. وہ یہودی کے پاس آئے، اس سے آٹا خریدا. یہودی نے کہا کہ آپ اس شخص کے داماد ہیں جو کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں. تو یہودی نے کہا اپنا دینار واپس لے لیں اور آٹا لے جائیں. اس پر حضرت علی وہاں سے آٹا لے کر حضرت فاطمہ کے پاس آئے، ساری بات بتائی. تو انہوں نے کہا اچھا پھر اس سے فلاں کسائی کے پاس جائیں اور 1 درہم کا گوشت لے آئے. چنانچہ وہ گئے اور اس کے پاس دینار گروی رکھوایا اور 1 درہم کا گوشت لے آئے. حضرت فاطمہ نے آٹا گوندا، ہنڈیا پکائی، روٹی پکائی اور اپنے والد کو بلا بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ تشریف لائے تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر آپ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے حلال ہے تو ہم اسے کھائیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیں گے. اور اس کا قصہ کچھ یوں ہے، یعنی آپ نے سارا ڈیٹیل بتائی. تو آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے کر کھا لو. چنانچہ سب نے کھا لیا. ابھی وہ اپنی جگہ ہی بیٹھے تھے کہ ایک لڑکا اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر اپنا گم شدہ دینار ڈھونڈتا پھر رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اسے بلایا گیا. آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا مجھ سے بازار میں گرا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی قصاب کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دینار میرے ہاں بھیج دو اور تمہارا درہم میرے ذمہ ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تمہیں پیمنٹ کریں گے جتنے کا گوشت آیا. چنانچہ اس نے دینار بھجوا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دینار اس لڑکے کے حوالے کر دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گر گئی اور اگر آپ کے ہاتھ لگی ہے اور آپ نے کہیں آگے بھی کر دی ہے تو اس کو لوٹائی جائے گی جو اس کا اصل مالک ہے. پھر اسی طرح ایک اور موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک اور زوجہ محترمہ کا برتن توڑ دیا تھا، کھانا گرا دیا تھا جو کہ ان کی باری کے دن کسی نے پکا کر بھیجا تھا تو آپ کو پسند نہیں آئی تھی یہ بات. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا کہ برتن کے بدلے برتن، یعنی ٹوٹا ہوا برتن لوٹایا جائے گا. یعنی اگر آپ نے کسی انسان کا نقصان کیا ہے تو یا تو اس سے حلال کروائیں اس کو، اگر آپ کمپنسیٹ نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ اس نقصان کو پورا کریں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مجھ سے غلطی ہو گئی اس لیے. بعض اوقات دوسرے لوگ تکلف میں کہہ دیتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، لیکن دل میں رکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. تو ایسی صورت میں لوٹانا چاہیے، کمپنسیٹ کرنا چاہیے. اسی طرح اگر آپ سے بھول چوک میں کسی کے خلاف کوئی بات ہو گئی ہے، کوئی کمنٹ آپ نے ایسا دے دیا ہے کہ جس سے دوسرے کی حق تلفی ہوئی ہے اور آپ کو اگر حقیقت پتہ چل گئی ہے تو آپ معافی مانگ لیں، معذرت کر لیں کہ مجھے پہلے پتہ نہیں تھا. اسی طرح بعض اوقات ہم کسی آرگیومنٹ میں اپنے نقطہ نظر پہ اڑ جاتے ہیں حالانکہ ہم درست نہیں ہوتے. ایسی صورت میں جب ہمیں صحیح علم ہو جائے تو ہمیں رجوع کر لینا چاہیے. اسی طرح ہم اگر دین کے معاملے میں کسی ایک طریقے پر عمل کر رہے ہیں لیکن اس سے بہتر طریقہ معلوم ہوا ہے تو بہتر کو اختیار کر لیا جائے اور اپنی لا علمی کی وجہ سے جو کم درجے کی چیز ہے اس پر اصرار نہ کیا جائے. پھر فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اے ہمارے رب، یہاں پھر ربنا کی تکرار ہے کیونکہ بابرکت نام ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی طلب کرنا ہے، اس لیے ربنا ایک قریب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. ولا تحمل علینا اصرا، ہم پر کوئی بوجھ نہ ڈالنا. اسر بوجھل اور بھاری چیز کو کہتے ہیں. یہاں مراد ہے شرعی تکالیف اور ذمہ داریاں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں یا ہمیں کوئی احکامات دیے ہیں. کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ آپ نے ان لوگوں پر وہ ذمہ داریاں ڈالی تھی جو ہم سے پہلے تھے، پچھلی اقوام پر، یعنی اشارہ ہے یہود و نصارہ کی طرف. آپ کو معلوم ہے کہ جب بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کی تھی تو ان کو توبہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن توبہ کی شرائط میں سے کیا تھا؟ ایک دوسرے کو قتل کرنا. کتنا مشکل کام تھا. اگر عملی طور پہ آپ دیکھیں تو یہ کچھ آسان نہیں تھا. یعنی تمہارا یہ شرک معاف ہو جائے گا ہاں اگر تم یہ ساتھ کرو. ہمارے لیے توبہ کی شرائط میں سے ایسا کچھ نہیں ہے، آسان شرائط ہیں.